وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبالإسناد المتصل منا إلى المصنف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي الأيماني رضي الله تعالى عنهم، نفعنا بعلومهم آمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، مقدمۃ الکتاب کی بحث اب ختم ہونے والی ہے۔ بہت مختصر طور پر، طلبہ بھی سامنے نہیں اور سال کا بھی بہت دن گزر چکا ہے، اس لیے میں نے بہت شارٹ اور مختصر انداز پر آپ لوگوں کے سامنے محض تعارف کے لیے کچھ باتیں بیان کی۔ ان میں کی ایک دو باتیں اور رہ گئی ہیں۔ پہلی بات ہے طبقات کتب حدیث، حدیث کی کتابوں کے طبقات۔ ہم اور آپ بہت سی حدیث کی کتابوں کا نام سنتے ہیں، لیکن وہ ساری کتابیں تو ہمارے یہاں پڑھائی نہیں جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو صحاح ستہ اور موطئین اور تحاوی شریف یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بقیہ کتابیں تو پڑھائی نہیں جاتی، لیکن ان کا نام سنتے ہیں۔ ان کتابوں کے اندر بھی احادیث آئی ہیں۔ اب ایک آدمی کو تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ ان کتابوں کی کون سی حدیث پر ہم عمل کریں اور کون سی کتاب کی حدیث پر عمل کریں، کس کتاب کو معتبر مانیں اور کس کتاب کو کس درجہ میں رکھیں۔ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے محدثین کرام کو، خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے محدثین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے محنت کر کے حدیث کی کتابوں کے مراتب اور ان کے طبقات بیان کر دیے ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ما یجب حفظہ للناظر، اس کتاب کا نام ہے ما یجب حفظہ للناظر، پڑھنے والے دیکھنے والے کو اس کتاب کو یاد کرنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے حدیث کی کتابوں کے 5 طبقات بیان کیے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دعا ہے، کوئی خوشخبری سنائیں گے؟ فون دیکھ کر کے تو لگا کہ خوشخبری ہوگی۔ اس کتاب میں حضرت نے حدیث کی کتابوں کے 5 طبقات بیان کیے ہیں۔ پہلا طبقہ سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ۔ اس طبقے میں حدیث کی وہ کتابیں آتی ہیں جن کتابوں کی ساری روایات صحیح ہیں۔ حدیث کے پہلے طبقے میں، کتابوں کے پہلے طبقے میں وہ کتابیں آتی ہیں جن کی ساری حدیث صحیح ہے۔ ہم بے دھڑک ان میں اس کتاب کی، ان کتابوں کی حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس میں صحیح بخاری شریف آتی ہے، مسلم شریف آتی ہے، موطا امام مالک آتی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟
یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جن پر ان کی احادیث پر آپ عمل کر سکتے ہیں، مستدرک حاکم ہیں، اور بھی کچھ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اوپر ہم ان کی احادیث پہ عمل کر سکتے ہیں، پہلا طبقہ، سب سے اونچا درجہ۔ دوسرا طبقہ حدیث کی ان کتابوں کا ہے کہ جن کی ساری حدیث کو ہم صحیح تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا طبقہ حدیث کی ان کتابوں کا ہے کہ جن کی ساری حدیث کو ہم صحیح تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، احتجاج کیا جا سکتا ہے، اس سے دلیل پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرے طبقہ میں ہے، اس لیے کہ احتجاج کے لیے، استدلال کے لیے ساری حدیثوں کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ استدلال میں حسن حدیث بھی لی جاتی ہے، جو روایتیں حسن ہوں، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، تو جو روایتیں حسن کے درجہ میں ہیں ان سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرے طبقے میں وہ کتابیں آتی ہیں جن کی روایات صحیح بھی ہیں، ان کی روایات حسن بھی ہیں، اور ان روایتوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس طبقے کے اندر ابو داؤد شریف ہے، نسائی شریف ہے، ترمذی شریف ہے، دوسرے طبقے کے اندر۔ اور اسی میں حضرت شیخ کے رائے کے مطابق طحاوی شریف بھی ہے، کہ ان کی روایات سے بھی استدلال کیا جائے گا۔ تیسرا طبقہ حدیث کی ان کتابوں کا ہے کہ جن کے اندر سب روایات ضعیف ہیں، ان میں صحیح نہیں ہے، پہلے کے بالکل الٹا۔ تیسرا طبقہ جن کی روایات تیسرا طبقہ وہ کہ جن کی ساری روایتوں کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے، ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ ان میں ہر طرح کی روایت ہے، صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بعض موضوع روایات بھی ہیں، حسن بھی ہیں۔ تو تیسرے طبقہ کی کتاب جو آئے گی، ان کتابوں کی روایات پر ہم غور کریں گے، ان میں تدبر کریں گے، تلاش کریں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے۔ جو روایات صحیح ملیں گی ان پر عمل کریں گے، جو روایات غیر صحیح ہوں گی ان کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ ایسی کتابیں ہیں کہ جن میں ہر طرح کی روایات ہیں، تو آنکھ بند کر کے ان کی روایات پہ عمل نہیں کیا جائے گا، ان میں غور کیا جائے گا، ان میں فکر کیا جائے گا، سوچا جائے گا۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ چوتھا طبقہ حدیث کی ان کتابوں کا ہے کہ جن کے اندر سب روایتیں ضعیف ہیں، ان میں صحیح نہیں ہیں، ان میں حسن نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے محدثین کو چھانٹ چھانٹ کر کے سب کو الگ الگ کر دیا۔ چوتھا طبقہ حدیث کی ان کتابوں کا ہے جن میں روایات ضعیفہ ہیں، ان میں ضعیف روایتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ جیسے تفسیر کی روایات، کتب تفاسیر کی روایات، ان میں ضعف ہے۔ تفسیر کی روایت دیلمی کی مسند الفردوس، مسند الفردوس ایک حدیث کی کتاب ہے، ان کے اندر ضعیف روایتیں جمع ہیں۔ اور پانچواں طبقہ حدیث کی ان کتابوں کا ہے کہ جن کی ساری روایتیں موضوع ہیں، ان میں موضوع روایتوں کو جمع کیا گیا ہے، جھوٹی روایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی، مشکات میں پڑھا ہوگا اور جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہو، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشی الکذب، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا۔ لوگ جھوٹی روایتیں بنا کر لوگوں کو اپنی دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے سنائیں گے، کذب عام ہو جائے گا، جھوٹی روایتیں۔
چنانچہ تیسرے قرن کے بعد یہ موضوع روایات اور جھوٹی روایات کا سلسلہ شروع ہوا. لوگوں نے جھوٹی روایتوں کو بیان کرنا شروع کیا. لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دین کی حفاظت کرے گا. اس لیے اللہ نے ایسے محدثین کو پیدا کیا جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. دودھ کو الگ نکال دیا اور پانی کو الگ نکال دیا. یعنی صحیح حسن روایات سب کو الگ کیا اور موضوع روایات کو الگ جمع کیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ انہیں جزائے خیر دے. انہوں نے کتاب لکھی اللوال المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ. اللوال المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ. اس میں موضوع حدیث سب کو جمع کیا. جو موضوع حدیث ان کو ملی وہ حدیث موضوع ہے, جھوٹی حدیث ہے, اس کو جمع کیا ہے. اللوال المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ. نام بھی بڑا عمدہ رکھا. لوالی لولو کی جمع. لولو مانا موتی, مصنوعہ بناوٹی موتی. اصل میں تو موتی نہیں ہے, نقلی پتھر کو موتی بنا دیا ہے, دھوکہ. تو اللوال المصنوعہ بناوٹی موتی کہاں ہے؟ فی الاحادیث الموضوعہ. یہ جو موضوع حدیث ہے یہ بھی بناوٹی حدیث ہے, بناوٹی موتی. اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موتی ہے, لیکن جو جھوٹی حدیثیں ہیں اس کے اوپر اصلی موتی کا پانی چڑھا دیا. اصلی موتی کا پانی چڑھا, کہا کہ یہ بھی حدیث ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کر بیان کرنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے بھی لکھی, اور بھی دوسرے لوگوں نے موضوع احادیث کی کتابیں لکھی اور ان میں صرف موضوع حدیثوں کو لا کر کے جمع کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ صحیح کون ہے, غلط کون ہے. یہ مختصر طور پر شارٹ میں ہم نے حدیث کی کتابوں کے 5 طبقات آپ کو بیان کر دیے. اتنی چیزوں کو طالب علم جو حدیث پڑھتے ہیں ان کو تھوڑا بہت ان چیزوں کی جانکاری چاہیے. تفصیلات اس میں بہت زیادہ ہے, میں تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں. اللہ عالم بالصواب. تیسری چیز جو ایک اور بیان کرنے کی تھی وہ ہے سند. تیسری چیز سند. سند مقدمہ مسلم جب پڑھو گے تو مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سند پہ بحث کی ہے. اور فرمایا کہ سند یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اس امت کے علاوہ کسی بھی مذہب میں, چاہے وہ مذہب آسمانی ہو چاہے دنیاوی ہو, بعض مذاہب آسمانی ہیں جن کو سماوی مذہب کہا جاتا ہے, جیسے یہود کا مذہب وہ بھی آسمان سے نازل ہو کے آیا, نصارہ کرسچن کا مذہب وہ بھی آسمان سے نازل ہو کر کے آیا, اسلام مذہب, یہ سب سماوی مذاہب کہلاتے ہیں, آسمان سے نازل. اور بعض مذاہب ایسے ہیں جو دنیاوی ہیں, وہ آسمان سے نہیں آئے. دنیا میں کچھ مہاپروش لوگ پیدا ہوئے اور کچھ لوگ ان کے معتقد اور ماننے والے ہو گئے اور انہوں نے ایک دھرم بنا لیا. جیسے تمہارے آسام میں شنکریہ مذہب, شنکر دیو کو ماننے والے لوگ, یہ کوئی نبی نہیں ہے, یہ دنیا کا ایک انسان مہاپروش ہے. آج ہزاروں لاکھوں لوگ شنکر دیو کے ماننے والے ہو گئے ان کے طریقے پر. تو شنکر دیو کا جو طریقہ ہے یہ آسمانی مذہب نہیں ہے. سکھ مذہب, پنجابی سردار جی وہ بابا گرو نانک کو مانتے ہیں. بابا گرو نانک کوئی نبی نہیں ہے, آسمان سے ان کے اوپر کوئی دین نازل نہیں, دنیا کے آدمی ہیں. انہوں نے وہ مہاپروش اپنا ایک طریقہ نکالا, ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے طریقہ کو ماننے والے ہو گئے, اب وہ سکھ مذہب بن گئے, ہے نا. اسی طریقے سے بہت سے مذاہب جو باطل مذاہب ہیں دنیا میں, یہ دنیاوی مذاہب ہیں, یہ آسمانی مذاہب نہیں. تو چاہے آسمانی مذاہب ہو چاہے دنیاوی مذاہب ہو, کسی بھی قوم اور امت کے پاس, کسی بھی قوم اور امت کے پاس اس کے مہاپروش اور نبی کی باتیں سند متصل کے ساتھ موجود نہیں ہیں.
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، کرسچن لوگ، اور اس یہودی لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اسے دلیل طلب کرو، یہ کون سی حدیث میں ہے، اس کی سند کیا ہے؟ ایک دم تمہارے سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک، تمہارے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، تو ان کے پاس کوئی سند موجود نہیں ہے۔ صرف اسلام مذہب کی پوری دنیا کے اندر مایہ ناز خصوصیت ہے کہ اسلام کے اندر اس کے نبی کی ہر بات سند متصل کے ساتھ موجود ہے، ہماری ہر بات سند کے ساتھ موجود ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اسلام کی یہ فضیلت، اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے نبی کی ہر بات مسلمانوں کے پاس بالسند المتصل ہے، سند متصل کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 چیز، سند کا ہونا ضروری ہے۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ سند کے معنی ہے طریق المتن کا، سند کہتے ہیں طریق المتن، متن کا راستہ۔ طریق المتن کے معنی متن کا راستہ۔ متن کہتے ہیں، پہلے ایک دن بتلایا تھا میں نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث شروع ہوتی ہے اس کو متن حدیث کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے راویوں کے جتنے نام آتے ہیں وہ سب کے سب سند کہلاتے ہیں۔ تو سند کی تعریف کیا ہوئی؟ طریق المتن، متن تک پہنچنے کا راستہ۔ آدمی متن حدیث تک کس ذریعے سے پہنچے گا؟ تو سند کے وسیلہ سے پہنچے گا۔ سند پڑھتے 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 جاتے جاتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ تو سند کیا ہوا؟ طریق المتن، متن تک پہنچنے کا راستہ۔ حدیث کے لیے سند ایسی سمجھو جیسے انسان کے لیے اس کا نسب نامہ۔ حدیث کے لیے سند ایسی ہے جیسے انسان کے لیے اس کا نسب نامہ۔ اپنے نسب نامہ کے ذریعے انسان اپنے خاندان کے موری سے اعلیٰ تک پہنچتا ہے۔ اپنے نسب کے ذریعے انسان اپنے خاندان کے موری سے اعلیٰ تک پہنچتا ہے، ایسے ہی سند کے ذریعے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متن حدیث تک پہنچتا ہے۔ نسب کے ذریعے کیسے؟ اب تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تم کس کے بیٹے ہو؟ تو عبد الکریم کے۔ عبد الکریم کس کے بیٹے ہیں؟ دادا کا نام کیا؟ عبد الحفیظ۔ پر عبد الحفیظ کے باپ کا نام کیا؟ تو عبید اللہ۔ عبید اللہ کے باپ کا نام کیا؟ تو نور اللہ۔ یہ نسب نامہ ہے آدمی کا، اپنا نسب نامہ۔ میں، میرے باپ، میرے دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، تو اوپر تک اپنے خاندان کے بزرگ تک پہنچنے کے لیے راستہ کون ہے؟ نسب۔ نسب کے ذریعے انسان اپنا سلسلہ جوڑتا ہے، نسب کے ذریعے انسان اپنے موری سے اعلیٰ اپنے خاندان کے بڑوں تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے سند کے ذریعے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک پہنچتا ہے۔ تو اب سند کا نام کیا ہوا؟ طریق المتن، طریق الحدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متن تک پہنچنے کا راستہ۔ سمجھ میں آیا؟ تیسری بات یہ سمجھو کہ امام مسلم نے فرمایا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر سند کی قید نہ لگائی جائے تو ہر انسان جس کے دل میں جو کچھ آئے گا وہ وہی کہے گا۔ سند کی شرط نہ ہو تو ہر آدمی تمہارے یہاں جب واز کا سیزن آتا ہے اور نیراولی واز چلتا ہے تو آوری جاوری جس کے من میں جو آتا ہے وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن سند کی شرط اگر لگائی جائے تو سند کے مطابق جو ہوگی وہی بات کہے گا۔ سند کی شرط ہوگی تو جو بات سند کے مطابق ہوگی وہی کہے گا۔ سند نہ ہو تو جو من میں آئے بکتے رہو، جو کہو۔ اور سند کی شرط ہوگی تو وائز صاحب جب واز کریں گے تو وائز سے پوچھا جائے گا آپ نے جو یہ حدیث سنایا اس کی سند کیا ہے؟ ہوجائی میں پچھلے سال
جب نیراولی واز کا سیزن چلا تو ہوجائی کے اندر کالج روڈ کی مسجد میں ایک مفتی صاحب، محدث، مفتی، قاسمی، لمبا لمبا لقب لگے تو پوسٹروں، وہ بیٹا اسے نوگاؤں تک کی واز ہو۔ واز میں اس نے کہا کہ صحابہ کرام شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی کر کے اب فجر کی نماز پڑھائی اور نماز میں ان سے غلطی ہو گئی۔ اس مجلس میں ہوجائی کے حاجی عبدالرؤوف صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ واز سنا، خوب راگ دیا، ٹان دیا، گان دیا واز پڑے، حاجی صاحب مجلس سے اٹھ کے چلے آئے۔ اس کے بعد میں جس آدمی کے گھر میں مولانا صاحب کے کھانے کی دعوت تھی، حاجی صاحب پہلے سے وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ مولانا بیٹا واز خوریا ہدیہ بدیا لویا جخن فوسی سے خوات، حاجی صاحب کوئلہ مولانا صاحب، مفتی صاحب خوار آگے اپنے جو حدیث بیان خورسوئیں، یہ حدیث اور سند کتاب کون کتاب و فائز؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شراب پی کے فجر کی نماز پڑھائی تو غلطی ہو گئی۔ এখন تو مولانا صاحب اور کتاب تو نہ گام باہر ہوا شروع سے گام باہر ہوا، कोनो حوالہ نہ، خوب ڈانٹا حاجی صاحب نے، خبردار ایسی ایسی باتیں آوری جاوری بیان مت کرنا۔ تو سند کی شرط ہوگی تو آوری جاوری باتیں بیان نہیں کرے گا، اور سند کی شرط نہیں ہے تو بے لگام جو من میں آیا، جیسا من میں آیا آدمی بک دیا، بول دیا، کہہ دیا۔ اسی لیے اسلام کے اندر سند کی شرط لگائی گئی۔ امام مسلم نے فرمایا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، جو آدمی جو چاہتا وہی بک دیتا اگر سند کی شرط نہیں ہوتی۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام کی ہر بات سند کے ساتھ موجود ہے، سند کے ساتھ۔ ضرورت ہے کہ اس کا دنیا کو تعارف کرایا جائے، سچی بات ہے، سند کے ساتھ باتیں موجود ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، حدیث پڑھنے کے لیے مشکات میں بھی آپ نے حدیث پڑھی لیکن وہ بغیر سند کے تھی۔ اب جو حدیث پڑھ رہے ہیں آپ، دورے کے سال جتنی کتاب پڑھیں گے سب آئے گی سند کے ساتھ۔ تو اب دو چیزوں کو پڑھیں گے آپ، ایک سند پڑھیں گے راوی کے احوال، اور دوسری چیز متن پڑھیں گے جو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوگی۔ تو ایک متن حدیث ہوگا، ایک سند حدیث ہوگا۔ اسی لیے جگہ جگہ پر سند پر بھی کلام کیا جاتا ہے۔ ائمہ کے مستدلات میں جب مسئلہ آئے گا اور امام لوگوں کے دلائل بیان کیے جائیں گے تو جو اس میں جو حدیث بیان کی جائے گی اس کے سند پر کلام آئے گا، یہ راوی کیسے ہیں، فلاں راوی کیسے ہیں، فلاں راوی کیسے ہیں۔ یہ سارا کام محدثین نے کر دیا ہے، پڑھانے والے کو ان کتابوں میں سے دیکھ کے بچوں کے سامنے نقل کرنا ہے، ورنہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب پہلے لوگ کر چکے ہیں۔ ہر موضوع پر رجال کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علی ابن المدینی نے، یحییٰ ابن معین، امام نسائی، یہ سب کے سب رجال کے ماہر ہیں، سند کے ماہر ہیں۔ سند کے اندر ان ساری چیزوں کو بحث کیا ہے۔ اس لیے اب حدیث پڑھنے کے لیے آپ کو بھی سند کی ضرورت ہے۔ اب حدیث دو طرح سے پڑھائی جائے گی، ایک طریقہ یہ کہ بغیر سند کے حدیث پڑھائی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سند کے ساتھ حدیث پڑھائی جائے۔ اب سند جو آپ کے سامنے ہوگی اس کے کئی ٹکڑے ہیں۔ ایک نمبر سند کا ٹکڑا مصنف کتاب سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ امام بخاری، آپ بخاری پڑھ رہے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس حدیث کی سند امام بخاری سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سند تو آپ کو کتاب میں ملے گی۔ ہر مصنف جو بھی حدیث نقل کریں گے، قال حدثنا، قال حدثنا، قال اخبرنا، قال انبانا، یہ سب آئے گا۔ ہر کتاب کے اندر مصنف نے اپنی سند اپنے سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آیا؟
دوسرا سند کا دو ٹکڑا اور ہے. ایک ٹکڑا ہے جو استاد آپ کو پڑھا رہے ہیں، اس استاد سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک. دوسری سند کا ٹکڑا جو استاد آپ کو پڑھا رہا ہے، اس استاد کی سند استاد سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک. شاہ ولی اللہ صاحب تک کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں حدیث کی پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ آج رائج ہے، عرب دیش سے حدیث کو لانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہی عرب میں گئے اور عرب سے حرمین سے اور عرب سے علم حدیث کو لے کر کے ہندوستان میں آئے اور پھر حدیث کو شائع کیا ہندوستان کے اندر اور ہندوستان میں حدیث کو پھیلایا. اس ہندوستان سے مراد اس زمانے کا ہندوستان ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانے کا ہندوستان بہت بڑا ہندوستان تھا، جس میں نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، کابل، افغانستان، یہ سب کا سب ایک ملک تھا، ایک ہندوستان تھا، ایک انڈیا تھا. تو ان کے زمانے میں جو حدیث لے کر کے آئے شاہ ولی اللہ صاحب، اور انہوں نے حدیث پڑھایا ہندوستان کے لوگوں کو، ہندوستان میں حدیث کو شائع کیا. تو اب جتنے لوگ ہندوستان میں حدیث پڑھنے والے ہوں گے، ان سب کے استاد کون ہوں گے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان کے دوسرے لوگ تو عرب نہیں گئے، عرب سے پہلے مرتبہ جو حدیث لے کر کے آ رہے ہیں یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے ہندوستان میں جتنے حدیث پڑھنے والے، چاہے وہ جس مسلک کا آدمی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، اہل حدیث ہو، بریلی جماعت اسلامی ہو، حتیٰ کہ قادیانی ہو، کوئی بھی ہوگا، وہ سب کا سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک پہنچے گا، وہی لے کر کے آئے ہیں. اس لیے ہماری ایک سند استاد سے لے کر، جس استاد جیسے آپ میرے سے پڑھ رہے ہیں، تو میرے سے سند لے کر کے شاہ ولی اللہ صاحب تک ایک سند کا ٹکڑا ہوگا. تیسرا ٹکڑا سند کا ہوگا شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر اور امام بخاری تک. شاہ ولی اللہ صاحب امام بخاری تک کیسے پہنچے؟ ان کی سند کون ہے؟ تو سند کے تین ٹکڑے ہو گئے. ایک سند مصنف کتاب سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ سند تو ہر حدیث کے ساتھ ہر کتاب میں آپ کو ملے گی، اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی مصنف شروع کریں گے قال حدثنا فلان، قال حدثنا الحمیدی، پہلا آئے گا حدیث حدثنا الحمیدی. امام بخاری کے استاد امام حمیدی ہیں، ان سے حدیث نقل کرتے ہیں، پوری سند نقل کریں گے. تو امام بخاری سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے، ایسے ہی امام ترمذی، نسائی، مسلم، جتنے دورے کی کتاب پڑھیں گے، ہر مصنف نے ہر حدیث کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے. تو مصنف نے اپنے استاد اور استاد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کو ہر حدیث کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے. دوسرا ٹکڑا سند کا کون؟ آپ کے استاد سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک. شاہ ولی اللہ صاحب تک کیوں؟ تو اس کا جواب بتلایا کہ عرب سے ہندوستان میں حدیث کے لے کے آنے والے کون ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، لہذا سب کی سند شاہ ولی اللہ صاحب تک پہنچے گی. اب میں پڑھا رہا ہوں شمس الدین، میری سند میرے استاد سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب تک آپ کو بتلانے کی ضرورت ہے. پھر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور اللہ کے رسول، یہ کیا نام، مصنف کتاب تک، شاہ ولی اللہ سے لے کر مصنف کتاب تک وہ سند جاننے کی ضرورت ہے. تو ایک سند لکھی ہوئی ہے کتاب میں اور دو سند آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اور جب وہ تینوں لائن جڑ جائے گا تو اب آپ کی سند متصل ہو جائے گی. السند المتصل من شمس الدین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سند شمس الدین سے لے کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو جائے گا. تینوں کڑی کو جب جوڑ دیں گے تب جا کر کے بنے گا یہ. اسی لیے حدیث پڑھانے کے لیے استاد کو چاہیے کہ اپنی سند بیان کرے. اب پہلے میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد ایک بات بتلاؤں گا.
میری سند تو میں بتلاؤں گا، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ مصنف کتاب تک یہ سند بھی شاہ صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے لکھ دیا ہے۔ شاہ صاحب کی سند لکھی ہوئی ہے، اس لیے محدثین اور اساتذہ اس کو بھی بیان نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتلا دوں گا وہ سند شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تک، سب صحاح ستہ تو وہی لے کر کے آئے، تو ہر کتاب کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب کی سند ہوگی۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو میری سند، میں نے حدیث پڑھی مکمل بخاری شریف حضرت الاستاد شیخ مولانا یونس صاحب امیر المومنین فی الحدیث نور اللہ مرقدہ سے، ہمارے استاد شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اخیر زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا، ان سے میں نے مکمل بخاری شریف پڑھی ہے۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شیخ مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، شیخ زکریا صاحب سے مکمل بخاری شریف پڑھی۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی اپنے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی سند اپنے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے، مکمل بخاری مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی شاہ عبد الغنی المجددی النقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت گنگوہی نے حدیث پڑھی شاہ عبد الغنی المجددی النقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی اپنے والد شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، دونوں استاد سے پڑھی، اپنے والد شاہ ابو سعید صاحب اور شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب ہو گیا کیا؟ شمس الدین قال حدثنا شمس الدین قال حدثنا، تم پڑھو گے شیخ یونس قال حدثنا شیخ زکریا قال حدثنا شیخ یحییٰ قال حدثنا شیخ رشید احمد الگنگوہی قال حدثنا شیخ عبد الغنی قال حدثنا عن والدہ شیخ ابو سعید وقال حدثنا شیخ اسحاق الدہلوی وقال حدثنا شیخ شاہ عبد العزیز الدہلوی وقال حدثنا الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میری سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی۔ سمجھ میں آیا نا؟ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اپنی سند مختلف کتابوں میں لکھ دیا ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرتے۔ تمہاری کتاب کے اندر صفحہ نمبر 12 پلٹو، ارے نہیں وہ اصل کتاب نہیں، شروع والا مقدمہ وغیرہ جہاں لکھا ہے، صفحہ نمبر 12 میں الفصل السابع والعشرون، الفصل السابع والعشرون، 27 نمبر فصل۔ اس کتاب کے جو محشی ہیں، جنہوں نے اس کتاب پر حاشیہ لکھا اور اس کتاب کو چھپوایا، حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی سند بیان کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب تک، اور آگے شاہ ولی اللہ سے لے کر امام بخاری تک بھی بیان کیا ہے۔ اور دیکھو اس میں پڑھو، میں بتلاتا ہوں۔ فی بیان الاسناد منی الی المؤلف، میرے سے اس سند بیان کر رہا ہوں مؤلف کتاب تک۔ آگے فرماتے ہیں کون؟ یہ شیخ احمد علی محدث سہارنپوری،
قرأت اکثر هذا الجامع الصحیح البخاری رحمہ اللہ تعالی علی الفاضل الفقیہ الالمعی الشیخ وجیہ الدین المحسنی الصدیقی السہارنپوری فی البلد السہارنپور سانہ اللہ تعالی عن الآفات والشرور۔ انہوں نے حدیث پڑھی کس سے؟ شاہ وجیہ الدین محسنی سے، جو سہارنپور کے رہنے والے ہیں۔ اب بقیہ اپنے استاد کا لقب سب بیان کیا، ان کی صفات بیان کیا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ وحصل له الاجازت والقراءۃ، اور میرے استاد شیخ وجیہ الدین صاحب کو حدیث پڑھانے کی اجازت اور اس کی قراءت حاصل ہے ان الشیخ العالم الربانی مولانا عبدالحی، ان کے استاد کون ہیں؟ مولانا عبدالحی۔ ان کو حاصل ہے ان الشیخ الماہر فی علم الباطن والظاہر مولانا عبدالقادر، شیخ عبدالقادر شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے، ان سے اجازت حاصل ہے۔ ان اخیہ الشیخ عبدالعزیز، اور ان کو اجازت حاصل ہے اپنے بھائی شاہ عبدالعزیز سے، اور ان کو اجازت حاصل ہے اپنے والد الشیخ ولی اللہ الدہلوی۔ ہاں، ایک سند ان کی ہے شیخ ولی اللہ دہلوی تک، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں عبارت پوری کرنے کے لیے بتلا رہا ہوں۔ دوسری سند پڑھتے ہیں، ثم قرأت ثانیا بعد الصحیح، پھر دوبارہ میں نے بخاری شریف کو پڑھا ہے اس کے بعد حصے کو، وسمعت بعضہ بقراءۃ الغیر، اور بعض حصہ اس کا دوسرے ساتھی نے پڑھا اور میں نے سنا۔ کہاں پر؟ الشیخ المکرم المشتہر بین الآفاق بالفضل والوفاق مولانا محمد اسحاق فی البلدۃ المکرمہ مکۃ المعظمہ زادہ اللہ تکریما و تعظیما۔ ڈائریکٹ مجھے اجازت حاصل ہے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کن کو؟ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کو، اس میں بیچ میں کسی کا واسطہ نہیں ہے، مکہ میں پڑھا۔ وَأَجَازَنِي بِهِ، اس کو بیان کرنے کی اجازت بھی دیا۔ وَقَالَ وَحَصَلَ لَهُ الْإِجَازَةُ وَالْقِرَاءَةُ وَالسِّمَاعَةُ، اور ان کو اجازت بھی ہے، قراءت بھی ہے، سماعت بھی ہے شاہ اسحاق صاحب کو، کس سے؟ عن الشیخ الاجل والحبر الاکمل الذي فاق بین الاقران بالتمیز عنی الشیخ عبدالعزیز، شیخ عبدالعزیز سے ان کو اجازت حاصل ہے۔ وحصل له الاجازت والقراءت والسماعت، اور شیخ عبدالعزیز کو اجازت بھی ہے، قراءت بھی ہے، سماعت بھی ہے اپنے والد شیخ ولی اللہ بن شیخ عبدالرحیم الدہلوی سے۔ یہ تو ہماری سند سے جوڑ نہیں ہے اس کا، میں نے عبارت سمجھنے کے لیے بتلا دیا۔ ہم نے اپنی سند تم کو شاہ ولی اللہ صاحب تک بتلا دیا تھا، تو اب شاہ ولی اللہ سے امام بخاری تک پہنچنا ہے، وہی آ رہا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی سند، کیسے یہ عرب سے حدیث لے کر کے آئے۔ وقال شیخ ولی اللہ، شیخ ولی اللہ فرماتے ہیں، اخبرنا الشیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی المدنی، میں نے حدیث پڑھا عرب میں جا کر کے اپنے استاد شیخ ابو طاہر محمد ابن ابراہیم الکردی سے، جو کردی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں۔ پھر ان کے استاد کون ہیں؟ قال اخبرنا والدی، ان کے والد سے انہوں نے پڑھا شیخ ابراہیم الکردی المدنی۔ پھر ان کے والد نے کس سے پڑھا؟ قال قرأت علی الشیخ احمد القشاشی، انہوں نے شیخ احمد القشاشی سے پڑھا۔ قال اخبرنا احمد بن القدوس ابو المواہب الشناوی، اور انہوں نے احمد ابن عبد القدوس المواہب الشناوی سے پڑھا، اور انہوں نے پڑھا اخبرنا شیخ شمس الدین محمد ابن احمد ابن محمد الرملی، انہوں نے شیخ شمس الدین محمد ابن احمد ابن محمد الرملی سے پڑھا۔ انہوں نے پڑھا کس سے؟ الشیخ احمد زکریہ بن محمد ابو یحییٰ الانصاری، انہوں نے ان سے پڑھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پڑھا علی الشیخ الحافظ ابی الفضل شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی، شیخ حافظ ابن حجر عسقلانی جو بخاری کے شارح ہیں، ان سے انہوں نے پڑھا۔ حافظ ابن حجر نے کن سے پڑھا؟ ان ابراہیم ابن احمد التنوخی، انہوں نے ابراہیم ابن احمد التنوخی سے پڑھا۔ اور انہوں نے کس سے؟ ان ابی العباس احمد ابن ابی طالب الحجار سے پڑھا۔ اور انہوں نے ان سراج الحسین ابن المبارک الزبیدی، سراج حسین ابن المبارک الزبیدی سے پڑھا۔
اور سراج نے کس سے پڑھا؟ ان شیخ ابی الوقت عبد الاول ابن عیسیٰ ابن شعیب السجزی الہروی، انہوں نے پڑھا ابو الوقت عبد الاول ابن عیسیٰ ابن شعیب السجزی الہروی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پڑھا ان شیخ ابی الحسن عبد الرحمن ابن مظفر الداؤدی، انہوں نے شیخ ابو الحسن عبد الرحمن ابن مظفر الداؤدی سے پڑھا، اور انہوں نے پڑھا کس سے؟ ان ابی محمد عبداللہ ابن احمد السرخسی، انہوں نے پڑھا محمد ابن عبداللہ ابن احمد السرخسی سے، انہوں نے کس سے پڑھا؟ ان ابی عبداللہ محمد ابن یوسف ابن مطر ابن صالح بشر الفربری، ہاں میں نے بتلایا تھا نا یہ نسخہ کس کا ہے؟ فربری کا ہے، تو انہوں نے حدیث پڑھا عبداللہ ابن محمد ابن یوسف ابن مطر بن صالح بشر الفربری سے، اور انہوں نے پڑھا فربری نے کس سے پڑھا؟ ان مؤلف ہی امیر المومنین، بخاری کے مؤلف امیر المومنین فی الحدیث شیخ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ان سے پڑھا۔ امام بخاری تک یہ سند آ گئی نا، اور اب کتاب کے ایک دم شروع میں دیکھو، اب امام بخاری کس سے پڑھ رہے ہیں؟ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ اب میں نے پوری سند کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا، میری سند شاہ ولی اللہ صاحب تک، اور شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر امام بخاری تک، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب میرے سے جب آپ حدیث پڑھیں گے تو میری سند کے اندر آپ جڑ گئے۔ جیسے ریل دیکھا نا، ٹرین ریل چلتا ہے تو اس کا ایک ایک ڈبہ دوسرے ڈبہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے، پورا ایک گاڑی تو نہیں ہوتا، ڈبہ ٹکڑا 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 الگ ہوتا ہے، ہر ڈبے کے لاسٹ میں اس ڈبہ کا لاسٹ اس ڈبہ کا لاسٹ اس کو جوڑ دیا، پھر اس کا لاسٹ اس کا لاسٹ اس کو جوڑ دیا، جوڑتے 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 50 ڈبہ جوڑ دیا ایک ساتھ۔ اب ایک انجن جب چلتا ہے تو 50 ڈبوں کو ٹان کے لے جاتا ہے یا نہیں؟ اب ایک انجن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انجن ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں چل کے جائیں گے تو ہم سب گناہ گاروں کو اس میں ٹان کر کے کھینچ کے لے کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ لہذا ہماری سند اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی۔ اب یہاں حدیث پڑھنے کے اندر ایک بات ہے کہ جب آپ حدیث پڑھیں تو ہر حدیث کے شروع میں پوری سند کو پڑھنا چاہیے، سند کے تینوں ٹکڑوں کو پڑھنا چاہیے۔ کتاب کی جو سند ہے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر کے مصنف تک، اب میرے سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب تک، ہر حدیث تو اس سند کے ساتھ اب پڑھنا ہوگا، لیکن اتنا سند یاد کس کو رہے گا؟ کتاب والی تو کتاب میں لکھی ہے دیکھ کر کے پڑھ دیتے ہیں، اب میرے سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب تک، شاہ ولی اللہ صاحب کے ابھی جو پڑھ کے سنایا وہاں سے لے کر مصنف تک، اب جب طالب علم عبارت پڑھے تو سب سند کو پڑھے، تب تو جا کر کے ہر حدیث کے اندر آپ کی سند متصل کہلائے گی۔ اب میری سند شاہ ولی اللہ صاحب کی سند کو نہیں پڑھا، خالی بخاری والی سند کو پڑھتے چلے گئے، ترمذی والی سند کو پڑھتے چلے گئے، تو استاد کے ساتھ تو سند متصل نہیں ہوا۔ اللہ جزائے خیر دے محدثین کرام کو، انہوں نے اس کو آسان کر دیا۔ آسان یہ کر دیا کہ ہر سند کا پڑھنا مشکل، سب یاد بھی رکھنا مشکل، اور اگر یاد کر بھی لے کوئی آدمی لکھ کر کے سامنے رکھ لے پڑھتا رہے تو بہت لمبی عبارت ہو جائے گی اور کتاب کا ختم کرنا مشکل ہوگا۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو کہ انہوں نے اس کے لیے مختصر ایک لفظ نکال دیا۔ کیا نکالا؟ سند کے شروع میں جب بخاری پڑھو تو حدثنا جہاں آیا نا، حدثنا الحمیدی،
وہاں پر تم کہو گے بہی، و بہی قالا، و بہی قالا۔ تم لوگ جب شرمیت عامل پڑھو گے تو اس میں آئے گا با کا معنی آئے گا، الباء للالصاق، با آتا ہے اتصال کے لیے، جوڑنے کے لیے، جیسے ٹرین کے ڈبے کو جوڑا جاتا ہے نا، تو با کا کام بھی کیا ہے؟ جوڑ دینا۔ جیسے دو کاغذ کے ٹکڑے کو جوڑنا ہے تو بیچ میں گوم لگانا پڑے گا، آٹا لگانا پڑے گا نا۔ آٹا کا کام کیا ہے؟ دو چیزوں کو ایک میں جوڑ دینا۔ تو عربی کے اندر با کا کام بھی کیا ہے؟ جوڑ پیدا، دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو جوڑ دے گی آ کر کے با۔ تو بہی کے اندر جو با ہے، اس با کے ذریعے سال کے شروع میں ہم نے، استاد نے جو سند تم کو بتلایا، اس سند کو مصنف کتاب کے سند کے ساتھ تم جوڑ رہے ہو۔ بہی قالا، بہی قالا۔ بہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے، ضمیر کا تو مرجع چاہیے، نومیر پڑھو گے نا تو اس میں ملے گا ضمیر تو کسی مرجع کی طرف لوٹے گی۔ یہ ہی کا مرجع کیا ہے؟ ہی کا مرجع وہی سند جس کو استاد نے شروع سال میں تم کو بتلایا۔ ہم نے اپنی سند بتلایا نا، شاہ ولی اللہ صاحب کی سند بتلایا، وہ تمہارے ذہن میں حاضر ہے۔ ما حضر فی الذہن، بہی کے ذریعے اس ذہن میں جو سند حاضر ہے اس کو بخاری کی قال حدثنا الحمیدی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب پوری سند پڑھنے کی ضرورت نہیں، شارٹ میں، مختصر میں، وہ بہی قال حدثنا الحمیدی۔ اب کوئی طالب علم اگر وہ بہی قال حدثنا الحمیدی پڑھے تو تم مجھ سے پوچھنا کہ بھائی نے تو بہی لکھا ہوا نہ آئی، بہی کتا لگی پھر ایگور مطلب کتا وہ مطلب بجھیا دلا دیکھو فائدہ ہے نا۔ تو استاد کو چاہیے کہ شروع سال میں اپنی سند کو بیان کرے اور اس سند کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بہی کہتے ہیں، ہی سے اس سند کی طرف اشارہ، اور با کے ذریعے اس سند کو جو شروع سال میں استاد نے سنا دیا تھا مصنف کتاب کے سند کے ساتھ ہم نے اتصال کر دیا، جوڑ دیا۔ ہاں، اب اصل بہی کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ بالسند الذی ذکر الاستاد فی اول السنہ، وہ بالسند بہی و بالسند الذی بین الاستاد یا ذکر الاستاد فی اول السنہ اتصل بسند البخاری۔ ہم اس کے ذریعے سے سال میں جو استاد نے بتلایا اس سند کو ہم بخاری کے سند کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یہ بہی کا معنی ہوگا، بہت شارٹ لفظ ہے اور اس کا معنی ہے۔ اب جو استاد حدیث پڑھانے والا سال کے شروع میں اپنی سند تم کو سنا دے گا، جیسے میں نے سنا دیا، جب وہ حدیث پڑھانے بیٹھے گا تو اس کے پاس طالب علم کیا کہیں گے؟ بہی قالا۔ جس استاد نے اپنی سند نہیں بتلایا، مصنف کے ساتھ اپنے سند کو سال کے شروع میں جوڑا نہیں، اس استاد کے پاس اگر کوئی حدیث پڑھے گا اور وہ کہے گا بہی، تو خواہ صحیح ہوئی وہ نہیں، ہی ضمیر خارجی لگ پھرا رہا ہے اور خارج جوڑ ہو رہا ہے۔ اس با کے ذریعے کس کو جوڑ رہے ہو اور ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ حدیث پڑھانا اس کا صحیح ہے مگر اس کی سند متصل نہیں ہوگی، اور جو سند بیان کر دے اس کے یہاں جب عبارت پڑھی جائے تو وہاں پر بہی کہا جائے گا، اور جو سند نہیں بتلایا خالی کتاب کی سند پڑھتا ہے تو وہاں پر خالی کیا کہو گے؟ قال حدثنا الحمیدی، بہی نہیں کہو گے، خالی کیا کہا جائے گا؟ قال حدثنا الحمیدی، وہاں بہی نہیں کہا جائے گا۔ یہ مختصر بات تھی سند کے متعلق۔ اب آپ لوگ میرے واسطے سے اس سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑ گئے، میرے سے شاہ ولی اللہ تک جڑے، شاہ ولی اللہ صاحب سے امام بخاری تک جڑے، امام بخاری کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا اتصال ہو گیا۔ اب سند متصل ہو گئی، اب جو آپ پڑھیں گے اس کو سند متصل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ایک چیز اور رہ گئی، حدیث کا ادب۔ حدیث پڑھنے پڑھانے والے طالب علموں کو حدیث کے ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، وہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، کل بتائیں گے۔ دعا کرو سب۔
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے والا بنا، اے اللہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اللہ اس کے فیض و برکت خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، بیوی بچوں کی اصلاح فرما، گھر میں دین پیدا فرما، اللہ کرونا وبا کو ختم فرما دے، اللہ ہماری جملہ ضروریات کو غیب سے پورا فرما، اللہ عزت والی برکت والی روزی حلال روزی نصیب فرما مولا، اے اللہ ذلت اور شبہ کی روزی سے حرام روزی سے حفاظت فرما، جتنے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ان کا ہم پڑھا کے ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ساری زندگی کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ان طلبہ کو مدرسے کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ مدارس مساجد کھولنے کا راستہ کھول دے مولا، یا الہ العالمین، اے اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے رحمت کی بارش نازل فرما مولا، لوگوں کی کھیتیوں کو آباد فرما مولا، یا الہ العالمین، اے اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمام اساتذہ مشائخ مصنفین کی مغفرت فرما، ان کے زمرے میں ہمیں بھی شامل فرما مولا، یا اللہ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بنا، بلا حساب کتاب جنت دیجیے گا، قبر حشر جہنم کے عذاب سے بچائیے، اللہ اپنے ذکر فکر کی توفیق عطا فرما، اللہ ساری زندگی کی دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جب جگہ پروگرام میں جا رہے ہیں اس کو بھی خیر کا ذریعہ بنا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، امت میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ سب کو آواز جا رہی تھی؟ ارے بیٹا آواز جا رہی تھی سب کو؟